ماضی ہی بتاتا ہے کہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی پہلی آواز بھی بھٹو ایوب سے بہت ڈرتا تھا۔ پھر وہ ہیرو کیسے بن گیا؟ تو جسے خبر نہیں اسے خبردار ہونا چاہیے کہ جو وہ سوچ رہا ہے ایسا نہیں۔ تو میں نہ مانوں کہ جو رٹ ہے اسے سمجھ جانا چاہیے، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہی ہمیشہ سے فائر سٹارٹر رہی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سال 1945 پاکستان کے نام پر لڑے جانے والے الیکشن میں مسلم لیگ کی عزت داؤ پر تھی۔ ایسے میں ایک ہی نام تھا جو ان کی عزت کو بچا سکتا تھا، اور وہ نام تھا نوجوانوں کا، یوتھ کا، اسٹوڈنٹس کا۔ تو لیاقت علی خان سامنے آئے اور انہوں نے آواز دی، اے میرے نوجوانوں، ہمیں ہے امید صرف تم سے۔ نوجوانوں نے اس پر لبیک کہا، ڈور ٹو ڈور کمپین کی، اور مسلم لیگ 30 سیٹیں جیت گئی، جسے دیکھ کر کانگریس اور سب لوگ حیران تھے۔ یہ اور بات ہے کہ پنجاب میں کم سیٹیں لینے والوں نے اتحاد کر کے پنجاب میں حکومت بنا لی تھی۔ میں 2024 کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا، 1945 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس تصویر میں دیکھیے، قائد اعظم اسٹوڈنٹس کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو یہ الیکشن جتوا سکتے ہیں وہ پاکستان بنا بھی سکتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ کسی نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کیا ہے، تو آگے سے جواب ملا کہ یہ علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت ہے۔ تو علی گڑھ کے جو لڑکے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے پاکستان بنا کر دکھا دیا۔ مگر ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ وفادار ہوتے ہیں تو باغی بھی یہی بنتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی پہلی آواز وہ کس کی تھی، وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ پاکستان ابھی صرف 10 سال کا تھا کہ اسکندر مرزا نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا دیا، اور ایوب خان پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ اس کے بعد ایک غلامی سے نکل کر دوسری غلامی کا طوق گلے میں آن پہنچا تھا۔ اسٹوڈنٹ یونین سے ہی خطرہ تھا ایوب خان کو، اس لیے اس نے فوراً اس پر پابندی لگا دی، جس سے اسٹوڈنٹس میں غصہ شدید بڑھ گیا تھا۔ جب اسٹوڈنٹس ایوب کے خلاف اٹھے اور وہی نعرہ جو آج عمران خان کے نوجوان لگا رہے ہیں، غلامی نامنظور، وہی نعرہ تب انہوں نے لگایا، تو ایوب غصے میں آ گیا اور نوجوانوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ جب پاکستان انڈیا کے خلاف 1965 کی جنگ لڑ رہا تھا، تب ایک باہر کے ساتھ ساتھ ایک جنگ اندر بھی لڑی جا رہی تھی۔ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی ایوب خان کے خلاف بولتا، وہ اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ جیسے ہی 65 کی جنگ ختم ہوئی، اسٹوڈنٹس نے پھر سے سٹارٹ کیا۔ تب 1968 کے نومبر اور دسمبر کے 2 مہینوں میں 70 سے زائد طلباء کو جان سے مار دیا گیا، 2000 سے زائد شدید زخمی تھے اور 7000 سے زائد جیلوں میں تھے۔ اور پھر وہ ہوا کہ جس نے بھٹو کو ہیرو بنا دیا۔ بھٹو ایوب خان سے بہت ڈرتا تھا، مگر یہ ایک واقعہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا، اور اس پلاننگ میں بھٹو ہیرو بن گیا۔ 7 نومبر 1968 راولپنڈی کے کچھ طلباء کہیں سے سیر کر کے واپس آ رہے تھے۔ موجودہ نون لیگ کے پرویز رشید اور معراج احمد خان نے ایک پلان بنایا۔ اسٹوڈنٹس کو روکا گیا۔ ایک اپنے دوست کسٹم آفیسر کو کہا کہ انہیں روک کر 2-4 تھپڑ لگا دینا۔ اس نے جیسے ہی ان سے کچھ سامان چھینا تو معاملہ بڑھ گیا۔ جیسے معاملہ بڑھا تو گولی چل گئی، تو اسٹوڈنٹ عبدالرشید کو گولیاں لگیں اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ ایسے میں تب پرویز رشید اور معراج احمد خان کا پلان کامیاب ہوا، اور انہوں نے کہا بھٹو اب سامنے آؤ اور آ کر تقریر کرو۔ تو اس نوجوان کی لاش پر آ کر بھٹو نے تقریر کی، اپنا گلا پھاڑا، گریبان چاک کیا اور کہا کہ میرے طلباء کو کیوں مارتے ہو، مجھے مارو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے طلباء کی ہمدردی سمیٹی اور ہیرو بننا شروع کر دیا۔ طلباء نے ایوب کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ بھٹو اور باقی سیاستدانوں نے تو صرف ایک دھکا دیا اور ایوب خان کا دھڑم تختہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹو حکومت میں آیا۔ بھٹو کو جیسے ہی پھانسی ہوئی، اس کے بعد ایک اور ڈکٹیٹر کے دور کا آغاز ہوا۔ مگر اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ طلباء اگر وفادار ہوتے تو باغی کیسے ہوتے ہیں۔ سال 1948 تھا، قائد اعظم ڈھاکہ میں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ جب لوگوں نے اس کے بارے میں تالیاں بجائیں تو مخالفت میں شور کرنے والا ایک نوجوان تھا۔ اس نے شور کیا اور کہا کہ بنگالیوں کی زبان اردو کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان، وہ اسٹوڈنٹ کوئی اور نہیں تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی کا طالب علم شیخ مجیب تھا۔ 1948 میں مشرقی پاکستان میں مسلم اسٹوڈنٹ یونین بنائی گئی، اور مجیب الرحمان اس کے جنرل سیکریٹری بنے۔ اس کے بعد سے زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا،
اور ان زیادتیوں کے خلاف بولنے والا بھی یہی طالب علم شیخ مجیب تھا، اور آخر کار ان زیادتیوں کے خلاف بولتے اور لڑتے لڑتے 1971 میں بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا اور پاکستان کا ایک حصہ کٹ گیا۔ مطلب جو پاکستان بنانے والے تھے، پاکستان توڑنے والے بھی وہی تھے۔ تو جو پاکستان بنا سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی پاکستان میں ضیاء الحق کا دور شروع ہوتا ہے تو وہ طلباء جو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتے تھے یا کسی بھی طاقتور یا ڈکٹیٹر کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، اس نے انہیں ساتھ ملا لیا، مگر صرف ان کو جو اس کی ڈکٹیٹرشپ کو قبول کر رہے تھے۔ باقی لوگوں کو پھر سے وہی ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ استعمال کرتے ہوئے راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہ 18 سے 25 سال کے نوجوان ہمیشہ سے نئے بیلیوز اور نئے پیٹرنز پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنے بڑوں کو بھی کہتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ اپنے پرانے پیٹرنز اور بیلیوز کو توڑیے اور نئے پیٹرنز اور نئے بیلیوز پر آئیے اور کسی نئے کا ساتھ دیجیے۔ عمران خان کو ووٹ دلوانے کے لیے بھی انہی نوجوانوں نے اپنے بڑوں کو انفلوئنس کیا تھا۔ 1984 میں پھر سے طلباء یونین پر پابندی لگا دی۔ طلباء سے یہ کہا جانے لگا کہ آپ سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کا سیاست سے کیا تعلق؟ آپ اپنی حالت کو سدھاریے، اپنی نوکری کیجئے، کچھ گھر کے لیے کمائیے، جس سے طلباء تھوڑے سے ڈیوائیڈ ہوئے۔ صرف وہ اپنی حالت سدھارنے پر لگ گئے، جبکہ اصل کام یہ تھا وہ اس ملک کی تقدیر کو سنوارتے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ان بڑے سیاستدانوں کو کوئی نہ چھیڑے، بلکہ بڑے سیاستدانوں سے بھی شاید کچھ بڑے جنہیں بالکل نہ چھیڑا جائے، کہ جیسے سیاستدان ہوں یا عدالت کے جج، مولوی ہوں یا صحافی، سب ہوئے ایک ہی دربار کے غلام۔ یہ ضیاء دور کی بات کر رہا ہوں، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ ایوب کا دور ہو یا ضیاء کا، وہ تو ڈکٹیٹر کا دور تھا، مگر آج تو جمہوریت ہے۔ پھر طلباء یونین پر پابندی کیوں؟ طلباء اپنے حق کے لیے سڑک پر آتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کر لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ بلدیاتی الیکشن تک بھی نہیں کروائے جاتے کہ کہیں پاور شفٹ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ طاقت کوئی اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے۔ تو جو انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور جو سمجھ نہیں رہے، تو انہیں خبردار کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے سے لے کر پاکستان توڑنے اور پاکستان توڑ کر بنگلہ دیش بنانے والے لیڈر کی بیٹی کی حکومت کو گرانے تک والے یہی طالب علم اور یہی ینگسٹر تھے۔ ایوب خان اور ضیاء کا تخت کو الٹنے والے اور عمران خان کو مرشد بنانے والے بھی یہی نوجوان ہیں۔ ان طلباء کو، ان نوجوانوں کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے۔ نوجوان اور طلباء یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ اپنی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں۔ جس رول اینڈ ڈیوائیڈ کے چکر میں آپ لوگ پھنس چکے ہیں، اس سے باہر نکلیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو آگے آنا ہے، کیونکہ اس دیش کا، اس ملک کا مستقبل آپ ہے اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے جو پیغام آپ تک پہنچانا تھا وہ ہم پہنچا چکے ہیں۔ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔